السلام علیکم دوستوں، ملائیشیا پہنچنے کے بعد میرے ذہن میں ایک سوال تھا کہ اگر کسی کے پاس وقت کم ہو تو کیا ایک ہی دن میں پورا کوالالمپور دیکھا جا سکتا ہے؟ پھر مجھے ایک بس ہوپ آن ہوپ آف بس کا آپشن ملا جس کا 24 گھنٹے کا ٹکٹ تقریباً 60 رنگٹ کا تھا۔ میں نے سوچا چلو آزما کر دیکھتے ہیں کیا واقعی فائدے کی چیز ہے یا صرف ٹورسٹ سے پیسے لینے کا طریقہ ہے۔ میں سنگائی وانگ پلازا پہنچا جو کہ بکی بنتانگ پہ ہی ہے جہاں سے یہ سٹی ٹور شروع ہوتا ہے۔ یہ ڈبل ڈیکر بس ہے اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ آپ کسی بھی اسٹاپ پر اتر سکتے ہیں اور بعد میں آنے والی اگلی بس پکڑ سکتے ہیں، یعنی جلدی نہیں ہے، اپنی مرضی سے گھومو۔ 24 گھنٹے کا ٹکٹ ہوتا ہے اور آپ چاہیں تو کسی بھی اسٹاپ پہ اتر جائیں اور اس کے بعد پیچھے دوسرے آنے والی جو ہے بس اس پہ آپ اپنا سفر کنٹینیو کر لیں۔ تو یہ ٹکٹ 2 دن چل جاتا ہے، آپ کی مرضی ہے، ایک ہی دن میں پورا گھوم لو۔ میں تو ایک ہی دن میں صبح سے شام تک پورا گھوما تھا۔ جیسے جیسے مختلف جگہوں کا وزٹ کیا تو احساس ہوا کہ کوالالمپور صرف پیٹروناس ٹاور کا نام نہیں ہے، یہ ایک ایسا شہر ہے جہاں جدید عمارتیں، تاریخ، ثقافت اور فطرت سب ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ ملائیشیا 1957 میں آزاد ہوا، یعنی پاکستان سے 10 سال بعد۔ اس نے بہت کم وقت میں حیران کن ترقی کی ہے۔ یہ ایک خوبصورت مسلم ملک ہے جہاں مختلف نسلوں اور مذاہب کے لوگ امن سے رہتے ہیں۔ یہ گیٹ آف انڈیا ہے، بس جہاں جہاں جس اسٹاپ پہ رکتی تھی کچھ ٹورسٹ وہاں اتر جاتے تھے اور کچھ بیٹھے رہتے تھے تو ہم بیٹھے رہے۔ یہ پاسر سینی ہے، سینٹرل مارکیٹ۔ پھر ہم مردکا اسکوائر کی طرف گئے۔ یہ ملائیشیا کی تاریخ کی اہم ترین جگہوں میں سے ایک ہے، یہیں آزادی کا پرچم پہلی بار لہرایا گیا تھا۔ یہ جگہ دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ ہر ملک کی اپنی ایک جدوجہد اور کہانی ہوتی ہے۔ اچھا، شہر کے کچھ علاقوں میں جیسے کہ یہ پارک ہے، بہت ہریالی اور سبزہ ہے نا، کیونکہ بارشیں بہت ہوتی ہیں، تو مجھے یہ بات بہت پسند آئی کہ جدید عمارتوں کے باوجود شہر میں قدرتی خوبصورتی کو بھی جگہ دی گئی ہے۔ گھومتے گھومتے ہم پہنچے نیشنل مسجد۔ اس کی جدید اسلامی طرز تعمیر کافی منفرد لگی۔ یہ صرف عبادت کی جگہ نہیں بلکہ ملائیشیا کی اسلامی شناخت کی ایک علامت بھی ہے۔ ملائیشیا میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ جدید اور ماڈرنائز ہوتے ہوئے اسلام کی چھاپ نظر آتی ہے وہاں پہ، مطلب اسلام بھی نظر آتا ہے۔ انہوں نے جدید طرز زندگی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اپنا ایک اسلامی تشخص جو ہے وہ برقرار رکھا ہوا ہے۔ تو بہت اچھا لگا یہ دیکھ کے کہ مطلب ملائیشیا جو ہے اسلامی دنیا کا ایک جدید ملک بھی ہے اور اسلامی کلچر، اسلامی ثقافت بھی آپ کو ہر جگہ جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اور مجھے یہ ملائیشیا کی یہ بات جو ہے بہت اچھی لگی۔ ملائیشیا بیک وقت ماڈرن اور اسلامی دونوں طرح سے آپ کو جو ہے نظر آئے گا۔ اور ملائیشیا کے اندر اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو حلال فوڈ آسانی سے مل جاتا ہے۔ اگر آپ نائٹ لائف کے شوقین ہیں تو آپ کو نائٹ لائف بھی جو ہے وہ ملتی ہے، اور نائٹ کلب بھی ہیں، بار ہیں، سب کچھ ہے۔ پارٹیز وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پارٹیز وغیرہ بھی کر سکتے ہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ کوالالمپور کا مطلب کیا ہے؟ کوالالمپور کا مطلب ہے کیچڑ والے دو دریاؤں کا سنگم۔ یہ شہر کلانگ اور گمبک دریاؤں کے ملاپ پر آباد ہوا تھا اور آج یہی جگہ ملائیشیا کا سب سے بڑا شہر اور معاشی مرکز ہے۔ ملائیشیا کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں 3 بڑی ثقافتیں ساتھ رہتی ہیں، چائنیز، ملائی اور انڈین۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں ایک ہی شہر میں مسجد، مندر اور چائنیز ٹیمپل ایک دوسرے کے قریب نظر آتے ہیں۔ ملائیشیا میں اسلام سرکاری مذہب ہے، لیکن یہاں دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو بھی اپنے مذہبی معاملات کی آزادی حاصل ہے۔ یہی ثقافتی تنوع اس ملک کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ آج کوالالمپور جدید نظر آتا ہے، لیکن تقریباً 150 سال پہلے یہ صرف ٹن کی کانوں کے ارد گرد آباد ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ اگر آپ یہاں پہلی بار کوالالمپور آئیں اور وقت کم ہو تو ہوپ آن ہوپ آف بس شہر کی مشہور جگہ دیکھنے کا ایک آسان طریقہ ہے، کیونکہ ایک ہی ٹکٹ سے آپ مختلف مقامات پر اتر اور دوبارہ سوار ہو سکتے ہیں۔ مجھے کوالالمپور کی ایک چیز اور بہت پسند آئی، وہ یہاں کا ٹرانسپورٹ کا نظام۔ پبلک ٹرانسپورٹ یہاں کافی منظم ہے۔ MRT، LRT، مونو ریل، یہ ٹرین کی سروسز ہیں نا، اور اس کے علاوہ بسیں، یہ سب مل کر شہر میں سفر کو کافی آسان بنا دیتی ہیں۔ اور یہاں کے کھانے، اگر آپ ملائیشیا آئیں تو صرف ایک ہی قسم کے کھانے نہیں ملیں گے، ملائی، چائنیز، انڈین، پاکستانی، ویسٹرن، ایسٹرن،
عربک، ہر طرح کے آپ کو کھانے مل جائیں گے. اب تو یہاں پہ ٹرکش فوڈ بھی نظر آتی ہے، عربک ریسٹورنٹ بھی ہیں. تو مختلف قسم کے آپ کو کھانے جو ہے وہ یہاں پہ کھانے کو مل جائیں گے. اور حلال فوڈ تو ایزیلی آپ کو ہر جگہ اویلیبل ہے. تو دوستو یہ تھا میرا ایک دن کا سٹی ٹور. یہ میرے لیے ایک صرف تصویریں لینے کا موقع نہیں تھا، بلکہ اس نے مجھے یہ احساس دلایا کہ کسی بھی شہر کو صرف اس کی مشہور عمارتوں سے نہیں بلکہ اس کی تاریخ، ثقافت اور لوگوں سے پہچانا جاتا ہے. اور پھر میرا یہ سٹی ٹور ختم ہوا اور واپس میں بوکی بنتان پہنچ گیا. اور میرا ہاسٹل جو ہے مین بوکی بنتان پہ، یہ میک ڈونلڈ کے ساتھ ہی تھا، ٹریول لاج. تو ابھی میں جا رہا ہوں ہاسٹل، اور کل کا میرا ٹور ہے کینتنگ ہائی لینڈ کا. دوستو میرا نام ہے عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں عمران منڈلسٹ. اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی معلومات چاہیے ہو یا کوئی سوال ہو تو مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ جواب دوں گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ. اور اگر سبسکرائب کر لیں گے تو پھر ملاقات ہو جائے گی.